آج حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کی دوسری میٹنگ ہوئی ہے، جس سے تحریک انصاف نے بہت امیدیں لگائی ہوئی تھیں، مگر آج بھی خود تحریک انصاف مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے یا طول دینے کا باعث بنی ہے۔ پی ٹی آئی نے آج بھی باضابطہ طور پر تحریری شکل میں اپنے مطالبات حکومت کے سامنے نہیں رکھے اور ایک دفعہ پھر عمران خان سے ملاقات کے لیے وقت اور سہولت کاری کی درخواست کر دی، جس کے بعد مذاکرات کا اگلا مرحلہ اگلے ہفتے پر چلا گیا ہے۔ تاہم تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی اب اشارے دے رہی ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی نے آج زبانی طور پر اپنے دونوں مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دیے ہیں، جن میں پہلا مطالبہ عمران خان سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی کا ہے، جبکہ دوسرا مطالبہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تحقیقات کا ہے۔ اجلاس کے مشترکہ اعلامیے کے مطابق آج پارلیمنٹ ہاؤس کے کانسٹیٹیوشن روم میں سرکاری اتحاد اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان دوسرا اجلاس منعقد ہوا، جس میں پی ٹی آئی کی طرف سے عمر ایوب، علی امین گنڈا پور، سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر، علامہ راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ حامد رضا شامل تھے، جبکہ حکومتی اتحادی کمیٹی کی طرف سے اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، عرفان صدیقی، راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر، فاروق ستار، علیم خان، اعجاز الحق اور خالد مقصی شامل تھے۔ اعلامیے کے مطابق میٹنگ میں پی ٹی آئی کی کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب اور دیگر اراکین نے تفصیل سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ انہوں نے عمران خان سمیت پارٹی کے لیڈرز اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو ضمانتوں کے حصول میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ حقائق پوری طرح سے سامنے آ سکیں۔ پی ٹی آئی کی کمیٹی نے آگاہ کیا کہ تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے کے لیے ہمیں اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات، مشاورت اور رہنمائی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ مذاکراتی عمل شروع کرنے کی اجازت دی ہے، لہٰذا اسے مثبت طریقے سے جاری رکھنے کے لیے ان کی ہدایات بہت ضروری ہیں۔ عمران خان سے مشاورت اور رہنمائی کے بعد اگلی میٹنگ میں چارٹر آف ڈیمانڈ باقاعدہ تحریری شکل میں پیش کر دیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے اسحاق ڈار نے کہا کہ گزشتہ میٹنگ میں کیے گئے فیصلے کے تحت ہمیں توقع تھی کہ آج پی ٹی آئی تحریری طور پر اپنے مطالبات پیش کرے گی تاکہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھایا جا سکے۔ تاہم ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی کمیٹی عمران خان سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ لے کر آئے تاکہ دونوں کمیٹیاں معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھا سکیں۔ طے پایا کہ پی ٹی آئی کی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات کے بعد اگلے ہفتے دونوں کمیٹیوں کی تیسری نشست کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا۔ اجلاس کے اختتام پر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ پچھلی میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا کہ اپوزیشن چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی، مگر آج اپوزیشن کے اراکین نے اپنی کچھ ڈیمانڈز کا ذکر تو کیا، مگر ان کا کہنا تھا کہ ڈیمانڈز کی حتمی لسٹ بنانے کے لیے وہ عمران خان سے ایک اور ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اب اگلے ہفتے تیسری میٹنگ کریں گے۔ جہاں سے ہمارا پچھلی میٹنگ کا سلسلہ نئی میٹنگ کے لیے شروع ہوا تھا، اس میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ہم یہاں پہ آ کے اور جو چارٹر آف ڈیمانڈز جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے پیش کی جائیں گی اور حکومت اس کے اوپر اپنی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے اس کے اوپر پھر رسپانس کریں گے۔ مگر ہمارے اپوزیشن کے دوستوں نے کچھ جو گفتگو کی اس میں کچھ جو ڈیمانڈز کا ذکر ضرور کیا، مگر ان کو ایک اور میٹنگ اپنے چیئرمین کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک حتمی لسٹ بنا کے اور جو ڈیمانڈز ہیں اس کو فائنل کر کے لے کے آئیں۔ تو وہ امید ہے کہ اگلے ہفتے تیسری میٹنگ پھر سے ہم کریں گے۔ جبکہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ مذاکرات اب اگلے ہفتے پر چلے گئے ہیں، لیکن آج بھی حکومت کی طرف سے تاخیر نہیں ہوئی۔ ہماری توقع یہ تھی، پہلی میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ دوسری میٹنگ کے اندر وہ اپنے تحریری مطالبات لے کے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی ہمیں پھر فیسیلیٹیٹ کیا جائے خان صاحب سے ملاقات کے لیے۔ ہم نے انہیں کہا جی کہ آپ کو ہم یقیناً یہ سہولت فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم جو تیسری میٹنگ ہوگی اس کے اندر اپنے تحریری مطالبات یا چارٹر آف ڈیمانڈز جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ تقریباً ایک ہفتے کے اندر ہمارا پروسیس پورا ہو جائے گا۔ عملاً اب یہ مذاکرات تقریباً ایک ہفتہ آگے چلے گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے جو مذاکرات کو آگے لے جانے کا سبب بنی ہو یا تاخیر ہوئی ہو۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ عمران خان سے ایک تفصیلی ملاقات چاہتے ہیں۔ 25-30 منٹ کی ملاقات میں تفصیلی مشاورت نہیں ہو سکتی۔ امید ہے 2-3 دن میں عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے گی۔
ہم ابھی خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات چاہتے ہیں. ملاقات تو تسلسل کے ساتھ ہوگی اگر مذاکرات آگے بڑھیں گے, لیکن ایک اس قسم کی ملاقات جو 25-30 منٹ کے اندر کنکلوڈ کرنی ہو, اس کے اندر آپ تفصیلی مشاورت نہیں کر سکتے. تو ابھی ہوپ فلی ان another 2-3 days ملاقات خان صاحب کے ساتھ ارینج کروا کے دی جائے گی. اس کے بعد ہم نیکسٹ ویک کے اندر خان صاحب کی مشاورت اور ان کی ہدایات کے بعد تحریری طور پر ڈیمانڈ ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھیں. ماحول سنجیدگی کا تھا لیکن اوور آل پازیٹیو تھا. ساتھ ہی کل صاحبزادہ حامد رضا نے ایکس پر پوسٹ کیا تھا کہ 2-2.5 سال مار کھانے کے بعد ہمارا بھی مسکرانے کا وقت آ گیا ہے. آج جب مذاکرات کے بعد ان سے اس پوسٹ کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے زیادہ مسکرانے کا وقت آ گیا ہے. عمران خان باہر آ رہے ہیں. ہمارے زیادہ مسکرانے کا وقت آ گیا میرا خیال ہے. 2-2.5 سال تو ایک ریئلٹی کو اگنور کر دیا گیا تھا نا, مانا ہی نہیں جا رہا تھا. کہا جا رہا تھا کہ دیر ول بی نو عمران خان اور آپ لوگوں کا سیاسی کیریئر ختم ہو گئے. آج 2-2.5 سال کے بعد جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں, چیزیں آگے بڑھنی شروع ہوئی ہیں, اس ریئلٹی کو تسلیم کیا گیا ہے کہ عمران خان از دا ریئلٹی. جب وہ بالکل 90 ڈگری موقف دوسرا آپ کا فریق مخالف کا تبدیل ہو جائے, وہ پھر نیچرلی وہ کچھ چیزیں اسمیل کرنا شروع کرتے ہیں. وہ چیزیں آپ کو خوشبو کیا آ رہی کہ خان صاحب از کمنگ آؤٹ. آئینی قانونی طریقے سے اور عدالتی جنگ لڑ کے خان صاحب باہر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی کمیٹی کے رکن اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا کہ حکومت کا رویہ ایسا ہے کہ وہ مسائل کا حل چاہتے ہیں. حکومت اگر بیٹھی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی آمادگی کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. حکومت کا رویہ جو آپ کو نظر آیا کہ یہ پازیٹیو مرحلے میں داخل ہوں گے. دیکھیں, جب مذاکرات کے لیے کمیٹیاں بنی ہیں تو ظاہری بات ہے رویہ تو ایسا ہے کہ مسائل کا حل چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے گورنمنٹ کے پاس یا ان کے پاس اتنا مینڈیٹ ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ آپ کے مطالبہ تسلیم کر سکیں؟ حکومت جو ہے اگر وہ بیٹھی ہے تو جو بھی حکومت کے باقی جتنے بھی ادارے ہیں یا حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہوتا ہے اور پاکستان میں ہے تو ظاہری بات ہے ان کی آمادی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوگا. جو ملزمان کو سے رہا کیا گیا, کیا وہ بھی ایک پازیٹیو جیسچر ہے مذاکرات کے نتیجے میں آپ کو لگ رہا ہے؟ ان کی تو اپنی جو قید دی گئی تھی تو وہ مکمل ہو گئی تھی, اس لیے ان کو رہا کیا گیا. 1 مہینہ کسی کا زیادہ یا کام تھا اس میں, اگر اس میں ان کو چھوڑا گیا ہے تو اچھی بات ہے. ہمارے ہی لوگ ہیں. اور دیکھیں, اگر اپنی قوم کا بچہ یا اپنی قوم کا کوئی ہمارا کوئی بھی سٹیزن اگر کوئی بھی نادانی کی وجہ سے یا جذبات کی وجہ سے ایسا کام کرتا ہے تو اس کو سزا اور گولیاں مارنا حل نہیں ہے. ہمارے اپنے لوگ ہیں اور ریاست جو ہے وہ ماں ہوتی ہے. ماں کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پالتی ہے, ان کو گروم کرتی ہے, ان کی اصلاح کرتی ہے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ پاکستان میں کبھی تو ٹھیک ہونی تھی. مجھے لگ رہا ہے کہ آج وہی وقت ہے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما اور مذاکراتی کمیٹی کے رکن سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اگر 6 جنوری کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کو سزا ہو بھی جاتی ہے تو بھی مذاکراتی عمل کو متاثر نہیں کرنے دیں گے. 190 بلین پاؤنڈ کے 6 جنوری کو کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو مذاکرات پر اثر تو نہیں پڑے گا؟ اگر سزا ہو جاتی ہے بیرسٹر صاحب تو نہیں پڑے گا. دیکھیں, یہ اسی نوعیت کا مذاکرات فیصلہ ہوگا جیسا پہلے سائیکل میں ہوا, عدت میں ہوا. فیصلوں کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم آگے اپیل میں جائیں گے اور جو ہونا ہے وہ ہمیں پتا ہے. لہٰذا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو متاثر نہیں کرنے دیں گے اس عمل کو. حکومت کی جانب سے کوئی آپ کو کہا گیا؟ آپ تو 2 چیزیں مانگ رہے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں 1-2 سال چلنے دیں. انہوں نے بڑی وضاحت سے آج ساکدار صاحب نے کہا کہ ہماری جانب سے کوئی مطالبات نہیں. اس کے علاوہ آج اجلاس کے دوران ہی جیو نیوز کے نمائندے وقار ستی نے ذرائع سے اپنی خبر میں بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کی کمیٹی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان سمیت سیاسی قیدیوں پر مزید نئے کیسز نہ بنائے جائیں اور ان پر جو کیسز پہلے سے موجود ہیں ان پر عدالتی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کروایا جائے. اہم بات یہ بھی ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کا مذاکراتی عمل ابھی جاری ہے, بلکہ ابتدائی مراحل میں ہے, مگر مذاکرات کے آغاز سے ہی عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کی جا رہی ہے. آج بھی توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر آ کر عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے بتایا کہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ انہیں بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش ہوئی تھی, جس پر انہوں نے جواب دیا کہ جب تک بغیر ٹرائل کے گرفتار لوگ رہا نہیں کیے جاتے وہ کہیں منتقل نہیں ہوں گے. ساتھ ہی آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے 8 جنوری کو اڈیالہ جیل کے دورے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا ہے. دوسری جانب آج 9 مئی کے 19 مجرمان کی رحم کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے ان کی سزائیں معاف کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ان کی رہائی کا عمل جاری ہے. آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق سانحہ 9 مئی کی سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران قانونی حق استعمال کرتے ہوئے 67 مجرمان نے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی تھیں. 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا ہے, جبکہ 19 کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا, جبکہ دیگر رحم کی اپیلوں پر مقررہ مدت میں قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. آئی ایس پی آر کے مطابق جن 19 مجرمان کی سزائیں معاف کر دی گئی ہیں انہیں ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کر دیا جائے گا. دیگر تمام مجرمان کے پاس بھی اپیل کے حق کے ساتھ ساتھ قانون اور آئین کے مطابق
دیگر تمام قانونی حقوق برقرار ہیں۔ پریس ریلیز کے مطابق سزاؤں کی معافی ہمارے منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے، جس میں یقینی بنایا جاتا ہے کہ انصاف کی فراہمی کے دوران ہمدردی اور رحم کے اصولوں کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اس سے پہلے اپریل 2024 میں بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر قانون کے مطابق 20 مجرمان کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی، جبکہ اسی معاملے پر آج سپریم کورٹ سے اہم خبر سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کا کیس 7 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، جس کی سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے گزشتہ مہینے اس شرط پر فوجی عدالتوں کو 9 مئی کے 85 ملزمان کے کیسز کے فیصلے سنانے کی اجازت دی تھی کہ مجرمان کی سزائیں سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوں گی۔ اس کے علاوہ آئینی بینچ نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق عمران خان اور شیر افضل مروت کی درخواست کی سماعت بھی 7 جنوری کو مقرر کر دی ہے۔